پارٹ نمبر 16 ناول نروان کی تلاش، پیشکش میرے کارواں۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی سے سبسکرائب کریں۔ ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک، شیئر اور کمنٹس ضرور کریں۔ سو گئے مسٹر نواز؟ نہیں شیفو، تمہارے ہاتھوں میں بے حد سکون ہے، میں نے آنکھیں بند کیے ہوئے کہا۔ میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی مسٹر نواز، سوائے اس کے کہ آپ بے حد خوبصورت اور پرکشش نوجوان ہیں۔ کوئی بھی لڑکی آپ کو پانے کی آرزو کر سکتی ہے اور آپ کو حاصل کر کے اپنی قسمت پر رشک کر سکتی ہے۔ آپ ان تمام لوگوں سے بالکل مختلف ہیں جو اس طرح کے راہی ہیں۔ ممکن ہے آپ کی زندگی سے بہت سی المناک کہانیاں وابستہ ہوں، لیکن کہانیوں کو بھول جانا ہی اچھا ہوتا ہے مسٹر نواز۔ ہمارا ہر سانس ہمیں ایک نئے حادثے سے دوچار کرتا ہے، ہمیں ان حادثات کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے اور اس پر قابو پانے کے بعد اسے بھلا دینا ضروری ہوتا ہے تاکہ نئے حادثات سے مقابلہ کے لیے خود کو تیار کریں۔ اسی کا نام زندگی ہے۔ بھلا دیجئے سب کچھ، حال میں گم ہو جائیے۔ حال ہمارا ہے، ماضی اور مستقبل صرف وہم ہے، اس کا حال سے کوئی تعلق نہیں۔ تم ٹھیک کہتی ہو شیفو، لیکن یہ ماضی یاد کیوں رہ جاتا ہے؟ یہ کسی بچھو کی طرح دماغ کی تہہ سے کیوں چپک جاتا ہے؟ جب یہ آہستہ آہستہ ڈنگ مارتا ہے تو بڑی چبھن ہوتی ہے شیفو۔ اس بچھو کو ہلا کر دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، تھوڑی سی کوشش درکار ہے۔ کیا آپ کو موسیقی سے دلچسپی ہے؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ تب میں آپ کو گٹار سناؤں گی۔ وہ اٹھ گئی، اس نے پہلے الماری سے شراب کی ایک بوتل نکالی، گلاس نکالا، میرے لیے ایک پیک بنا کر میرے ہونٹوں سے لگا دیا۔ میں نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ پھر وہ باہر چلی گئی صرف چند منٹ کے لیے۔ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں خوبصورت گٹار تھا، وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس دوران میں دوسرا پیک بنا لیا تھا۔ شیفو نے گٹار چھیڑ دیا، وہ ایک کلاسیکی ایرانی دھن بجا رہی تھی۔ گٹار کی ماہر نہیں تھی، لیکن جس انداز سے اس نے گٹار تھاما ہوا تھا اور جس طرح وہ پاؤں پر پاؤں رکھ کر اسے بجا رہی تھی وہ بہت خوبصورت تھا۔ میری نگاہیں اس کے حسین جسم کا طواف کر رہی تھی۔ شراب نے رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا اور ایک ہلکا سا سرور طاری ہوتا جا رہا تھا۔ میرا دل چاہا کہ لپک کر اسے آغوش میں بھینچ لوں، اس کے لباس کو تار تار کر دوں اور پھر اس سے کہوں کہ اب وہ اس میں بیٹھ کر گٹار بجائے۔ عجیب خواہش تھی۔ پہلی خواہش کے بعد ممکن ہے کوئی اور خواہش جاگ اٹھے، لیکن ذہن ابھی معاف نہیں ہوا تھا۔ شراب نے ابھی تک حواس نہیں چھینے تھے، اس لیے یہ اہم کانہ خواہش اس کے سامنے نہ ڈھل سکی۔ ایرانی دھن عروج پر پہنچ رہی تھی، پھر گٹار نے آخری سر نکالے اور خاموش ہو گیا۔ اس دوران خاصی شراب میرے معدے میں اتر گئی تھی۔ میں نے بھاری آواز سے پکارا، شیفو، اور اس نے بڑے خوبصورت انداز میں گردن جھکا دی۔ بہت خوبصورت ہو تم۔ میں اس کی طرف انگلی اٹھا کر بولا، شکریہ، گٹار پسند آیا؟ بے حد حسین، تمہاری طرح، میں نے کہا اور اس نے ایک بار پھر اسی ادا سے گردن جھکا دی۔ میرے قریب آؤ شیفو، میں نے کہا اور وہ گٹار لیے ہوئے میرے نزدیک آ گئی۔ گٹار رکھ دو، میں نے دوسرا حکم دیا اور اس نے قریب ہی ایک تپائی پر گٹار رکھ دیا اور پھر گٹار رکھ کر وہ پلٹی تو میں نے اس کے کمر میں دونوں ہاتھ ڈال کر اس کو خود پر گھسیٹ لیا۔ شیفو پکے ہوئے پھل کی طرح میری آغوش میں آ گری۔ میں نے وحشیانہ انداز میں اسے مسیلی پر گرا کر دبوچ لیا اور پھر میرے ہاتھ گستاخیاں کرنے لگے۔ یہ پردے کیوں ہیں شیفو؟ انہیں جدا کر دو، تم بے حد حسین ہو، بہت خوبصورت۔ میں تمہیں ان پردوں سے بے نیاز دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابھی نہیں نواز، ابھی نہیں، میں تمہاری ہر خدمت کے لیے تیار ہوں، لیکن خانم سمابا کی اجازت کے بغیر نہیں۔ انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں اداس نہ ہونے دوں۔ لیکن کون سمابا؟ وہ کون ہے اجازت دینے والی؟ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، میں تمہیں چاہتا ہوں۔ میں نے اس کے دونوں بازوؤں پر قوت آزمائی کی اور اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ دیے۔ شیفو نے جدوجہد نہیں کی تھی، لیکن جب میں بوسے سے فارغ ہوا تو اس نے ملتجی انداز میں کہا، میں عورت ہوں نواز، تم میرے پسندیدہ مرد ہو، لیکن تم مجھے حکم عدولی کی سزا سے نہ بچا سکو گے۔ براہ کرم صرف آج رہنے دو، تم خانم سمابا کا حق ہو۔ ان سے پہلے اگر میں نے تمہیں حاصل کر لیا تو وہ مجھے زندہ نہ رہنے دیں گی۔ میری التجا قبول کر لو نواز، میری درخواست قبول کر لو۔ اس نے لجاجت سے کہا اور میں سنبھل گیا۔ در حقیقت مجھے یہ وحشیانہ پن نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اسے ایک دم چھوڑ دیا اور پھر میں مسیرے سے نیچے اتر آیا۔ میرے چہرے پر خجالت کے آثار تھے۔ کیا تم ناراض ہو گئے نواز؟ وہ مسیرے سے اٹھتے ہوئے بولی۔ نہیں شیفو،
میں شرمندہ ہوں، مجھے تمہارے ساتھ یہ زیادتی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے بالکل برا نہیں مانا ہے نواز، شاید تمہیں اپنی قیمت معلوم نہیں ہے۔ کوئی بھی لڑکی تمہاری آرزومند ہو سکتی ہے، کوئی بھی لڑکی تمہارے چوڑے سینے اور مضبوط بازوؤں کو حاصل کر کے خود کو جنت میں محسوس کر سکتی ہے۔ میں تمہیں بے حد پسند کرتی ہوں، بس میں اس وقت کا انتظار کرنا چاہتی ہوں جب مجھے تمہارے بازوؤں میں آنے کی اجازت مل جائے، اور اس میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ مجھے گٹار سناؤ شیفو، کوئی اور خوبصورت دھن سناؤ۔ میں نے اس کی بات سنی انسنی کر کے کہا، دل و جان سے۔ اس نے جھک کر میرے رخسار چومتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے گٹار اٹھا لیا۔ اچانک نہ جانے میرے دل میں کیا سمجھ کے میں نے گٹار کی طرف ہاتھ پھیلا دیے۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، میری بات کو سمجھا اور پھر گٹار میری طرف بڑھا دیا۔ میں دل کی گھٹن کو سینے سے آزاد کر دینا چاہتا تھا، میں اپنی تمام پریشانیوں کو نغمے میں ڈبو دینا چاہتا تھا۔ میری انگلیوں نے گٹار کے تار چھیڑے اور پھر ایک لے ابھرنے لگی، لے جو اداسیاں لیے ہوئے تھی۔ میں نے ذہن آزاد کر دیا، آنکھیں بند کر لی اور گٹار کے سر بلند ہونے لگے۔ نغمہ سرسرا رہا تھا، ایک درد بھرا نغمہ، چیختا ہوا کراہتا ہوا، اپنے دامن میں ویرانیاں سمیٹے ہوئے میرے دل کا درد بہہ رہا تھا۔ اور شیفو مبہوت ہو گئی تھی اور آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب تاثرات تھے۔ نغمہ بہتا رہا، میرے دل کا درد نکلتا رہا۔ میں نے اس ظالم دنیا سے سارے شکوے کر ڈالے، جس نے بہت برا سلوک کیا تھا میرے ساتھ، جس نے میری پاکیزگی چھین لی تھی، جس نے میرے جسم سے ابھرنے والی سرسوں کی دلکش مہک چھین لی تھی، اور اب اس جسم سے چرس، افیون اور بھنگ کے سڑے ہوئے بھبکے نکلتے تھے۔ جہلم کا نواز اسمگلر بن گیا تھا، رومانووں کی امیر جہلم کی موجوں میں زہر گھل گیا تھا، اور جب میں نے سارے شکوے کر ڈالے تو گٹار خاموش ہو گیا۔ ماحول کا تمام درد فضا میں تحلیل ہو گیا۔ میں نے نگاہیں اٹھا کر شیفو کی طرف دیکھا، اس کے چکنے چمکدار رخساروں پر آنسوؤں کی لکیریں بہہ رہی تھیں۔ میں نے گٹار رکھ دیا، وہ دیوانہ وار لپکی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ اس نے میری گردن، رخساروں اور پیشانی کے بے شمار بوسے لے ڈالے، پھر اس نے میری انگلیاں چوم لی، وہ مسہری پر لیٹ گئی۔ اس نے اپنا سر میری آغوش میں رکھ دیا اور پھر میری گردن میں دونوں ہاتھ ڈال کر مجھے خود پر اتنا جھکایا کہ میرے ہونٹ اس کے ہونٹوں سے جا ملے۔ یہ سب کیا تھا نواز؟ یہ کون سا نغمہ تھا؟ کون سی زبان میں تھا؟ یہ کیسا نغمہ تھا نواز؟ اس نے تو دل ہلا دیا۔ یہ کس کی پکار تھی؟ کس کے لیے تھی؟ کیا یہ تمہارے دل کی آواز تھی نواز؟ تم اس قدر دکھی ہو؟ میں دکھی نہیں ہوں، میں نے غموں کا بوجھ اتار پھینکا ہے۔ میں کیوں اس دنیا کے لیے روں؟ اس نے مجھے جو بنا دیا ہے، اسی میں کیوں نہ خوش نہ ہوں؟ بولو، جواب دو، کیا نیکی اور شرافت کا ٹھیکیدار میں ہی ہوں؟ میں نے تو خود پر یہ ماحول مسلط نہیں کیا، بتاؤ اس میں میری کیا خطا ہے؟ کوئی خطا نہیں ہے نواز، بدل ڈالو خود کو، گلا گھونٹ دو ضمیر کا۔ یہ ضد بہکانا چاہتا ہے، اس کی باتوں میں مت آیا کرو۔ ابتدا میں یہ بہت پریشان کرتا ہے، لیکن رفتہ رفتہ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آؤ میرے سینے پر سر رکھ کر سو جاؤ، جب سو کر اٹھو گے تو ذہن صاف ہوگا۔ اور جب میں سو کر اٹھا تو ذہن صاف تھا۔ کوئی چیز میرے بالوں میں گردش کر رہی تھی، میرے رخسار کے نیچے شیفو کا گداز سینہ تھا، اس کی نرملاہٹ مجھے سکون بخش رہی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ شیفو نہیں تھی۔ میرے رخساروں کے نیچے سیمن کی نرم روئی کا تکیہ تھا، اور میری نگاہوں کے سامنے سمابا کا دمکتا ہوا چہرہ تھا۔ اس کے نرم ہاتھوں کی انگلیاں میرے بالوں میں گردش کر رہی تھیں۔ میں نے اس بدلے ہوئے ماحول کو، بدلے ہوئے چہرے کو دیکھا، اور اسی وقت مجھے سمابا کی آواز سنائی دی، اب اٹھ بھی جاؤ نواز، پیٹ کی بری حالت ہے۔ ہیں؟ میں چونک پڑا۔ میں نے دیوار پر لگی ہوئی گھڑی پر نگاہ دوڑائی، 2:15 بجے تھے، شاید دن کے۔ اوہ، مجھے بھی شدید بھوک کا احساس ہوا۔ تو کیا آپ لوگوں نے بھی کھانا نہیں کھایا؟ میں نے جلدی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ مہمان کے بغیر؟ سماوا مسکراتے ہوئے بولی، اوہ سوری، میں شرمندہ ہوں۔ میں نے جلدی سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے، چلو غسل کر لو، شیفو نے تمہارے کپڑے غسل خانے میں پہنچا دیے ہیں، مگر ذرا جلدی۔ بس ابھی، میں نے کہا، اور غسل خانے میں گھس گیا۔ ایران کا عام روایت کے خلاف یہاں کمروں کے باتھ روم اٹیچ تھے۔ بہرحال میں نے غسل کیا اور لباس تبدیل کر کے باہر آیا۔ سمابا ایک رسالہ دیکھ رہی تھی، مجھے دیکھ کر اس نے رسالہ رکھ دیا اور کھڑی ہو گئی۔ ایک بار پھر شرمندہ ہوں سمابا، میں نے کہا۔ ارے یہ کیا شرمندہ لگا رہی ہے؟ کیا بار بار اظہار شرمندگی کر کے تم مجھے شرمندہ کرنا چاہتے ہو؟ آؤ چلیں۔ سمابا نے بے تکلفی سے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت بھی ایک خوبصورت لباس میں ملبوس تھی، اس کے جسم کے کیوڑے بھی بھینی بھینی خوشبو اٹھ رہی تھی، شاید اس نے کیوڑے کا سینٹ لگایا ہوا تھا۔
ہم دونوں ڈائننگ روم میں پہنچ کے جہاں شیفو اپنی نگرانی میں کھانا لگوا رہی تھی۔ ہمیں دیکھ کر وہ مؤدب ہو گئی۔ اس نے مجھ سے نگاہیں ملانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پھر اس نے ہم دونوں کے لیے کرسیاں کھینچی اور ہم بیٹھ گئے۔ میرا دل چاہا کہ شیفو کو بھی کھانے پر مدعو کروں، لیکن سمابا کے بارے میں مجھے ابھی تک کوئی تفصیل نہیں معلوم تھی۔ سمابا نے شیفو کو نظر انداز کر دیا تو میں بھی خاموش ہو گیا۔ ہم نے کھانا شروع کر دیا اور کھانے کے دوران سمابا بولی، میری غیر موجودگی میں آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی مسٹر نواز؟ نہیں، آپ کی شیفو عمدہ مہمان نواز ہے۔ اوہ، اس کا مطلب ہے آپ نے خوب تفریحات کی؟ سمابا نے مسکراتے ہوئے پوچھا، لیکن مجھے اس کے سوال سے ایک کھٹک سی محسوس ہوئی۔ ہاں، شیفو نے مجھے عمدہ شراب پلائی اور گٹار سنایا۔ یہ بہت اچھا گٹار بجاتی ہے۔ لیکن اس نے تو کچھ اور کہا ہے، سمابا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ اس نے کہا ہے گٹار بجانے میں آپ بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ سمابا نے چلاکی سے بات سنبھال لی۔ ہاں، مجھے بھی گٹار سے دلچسپی ہے۔ تب رات کو شیفو رقص کرے گی اور آپ گٹار بجائیں گے، سمابا مسکراتے ہوئے بولی۔ مسکرانے سے اس کے گالوں میں گڑے پڑ جاتے تھے، وہ بہت بھلے معلوم ہوتے تھے۔ پھر ہم نے کھانا ختم کر لیا اور میز سے اٹھ گئے۔ آپ خوب گہری نیند سو چکے ہیں مسٹر نواز۔ میں دن میں سونے کی عادی نہیں ہوں، چنانچہ آئیے گفتگو کریں گے اور پھر شام کو 4 بجے ہم سیر کرنے نکل جائیں گے۔ آپ نے ابھی ایران کے خوبصورت مقامات تو دیکھے نہیں ہوں گے؟ نہ دیکھنے کے برابر، میں نے کہا۔ میں آپ کو یہاں کے دلکش مقامات کی سیر کراؤں گی۔ ایران قدرتی اور غیر قدرتی مناظر سے مالا مال ہے، سمابا نے میرے ساتھ کمرے سے نکلتے ہوئے کہا اور وہ پھر ایک اور کمرے میں آ گئی۔ خوبصورتی سے سجا ہوا یہ کمرہ بھی بہت خوبصورت تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں کسی ماہر سنگ تراش کی کاوش آویزاں تھی۔ محبت میں ڈوبا ہوا ایک جوڑا، لباس سے بے نیاز، لیکن ان کے خوبصورتی سے تراشے ہوئے برہنہ جسموں کی بنسبت ان کے چہرے سے ٹپکے ہوئے جذبات سخت جان خیز تھے۔ میں نے کافی غور سے اس مجسمے کو دیکھا اور پھر دوسری چیزوں کو دیکھنے لگا۔ مختصر لیکن انتہائی خوبصورت اور قیمتی سامان سے باعث سے آراستہ یہ کمرہ مجھے بہت پسند آیا۔ بہت عمدہ جگہ ہے۔ تمہیں پسند آئی؟ سمابا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ سب کچھ میری کاوش ہے۔ آپ بہت باذوق خاتون ہیں، میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ شکریہ، اس نے گردن خم کی، لیکن میں پہلی بار اس گروہ کے ایک انوکھے شخص سے ملاقات کر رہی ہوں۔ خود آپ کی شخصیت کم سحر انگیز نہیں ہے مسٹر نواز۔ ایک بات پوچھوں خاتون سمابا؟ ضرور، وہ مسکرائی۔ یہاں بہت سے لوگ آتے ہوں گے؟ ہاں، گروہ سے متعلق۔ آپ ان کی میزبانی اسی انداز سے کرتی ہوں گی؟ گو وہ مجھے دل سے نہیں بھاتے، لیکن میری ڈیوٹی یہی ہے۔ سمابا نے صاحب کو اسے کام لیا اور ایک لمحے کے لیے میرے دل پر میل آ گیا، گویا یہ مکھن جیسا بدن نہ جانے کتنے بدنما انسانوں سے ہم آغوش ہو چکا ہے۔ یہ رسیلے ہونٹ بہت سے ہونٹوں کو زندگی بخش چکے ہوں گے، لیکن میں اس انداز میں کیوں سوچوں؟ میں خود بھی تو بہت سی کلیوں کا رس چوس چکا ہوں۔ میں کون سا پاکیزہ انسان ہوں؟ سب کے اپنے اپنے مشاغل ہیں، سب کا اپنا اپنا طرز زندگی۔ انہیں میں نے کیا دے دیا جنہوں نے اپنی پاکیزگی، اپنا کنوارپن میرے حوالے کر دیا؟ یہ حسین لڑکی بھی میری چند دنوں کی ساتھی ہے، چاہے ان سے مختلف ہے۔ کم از کم یہ اوروں کی طرح میرے ساتھ زندگی گزارنے کی خواہش تو نہیں کرے گی اس دنیا میں، سمابا نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ سب کٹ پتلیاں ہیں مسٹر نواز، ہر ایک کی ڈور کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہے۔ کٹ پتلیاں صرف ڈور کی جنبش پر ناچتی ہیں، اگر ڈور ٹوٹ جائے تو وہ بے جان ہو جاتی ہیں، لیکن ڈور سے منسلک رہنا چاہیے، ناچتے رہنا چاہیے، یہ انہی کے حق میں سود مند ہے۔ میں خاموشی سے دیکھتا رہا۔ یہ بھی ایک کہانی ہوگی یقیناً، نہ جانے اس کی خوبصورت جلد سے آراستہ سینے میں کون سی داستانیں پوشیدہ ہوں گی، لیکن اب میں کوئی داستان نہیں سننا چاہتا تھا۔ داستانیں سنتے سنتے میرے کان پک گئے تھے۔ میں اپنا ذہن جھٹکنے لگا۔ اسی وقت وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیوں؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ سنا ہے آپ نے ٹھاکر کے گروہ کو تباہ کرنے کے لیے اسی کے گروہ کی کسی لڑکی کا سہارا لیا تھا، اس نے کہا۔ کوش لیا، میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ تو اس کا نام کوش لیا تھا، سمابا نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، اور اس کے بعد وہ کچھ نہ بولی۔ میں اس کا مطلب ذرا دیر سے سمجھا تھا۔ وہ غالباً مجھے بتانا چاہتی تھی کہ اگر وہ اس عمارت میں ٹھہرنے والے تمام مہمانوں کو دل بہلانے کے لیے مجبور ہے تو کچھ مجبوریاں میرے ساتھ بھی ہیں، جیسے کوش لیا۔ ظاہر ہے حسین اور نوجوان لڑکی کو دام فریب میں لائے بغیر میں ٹھاکر اور اس کے گروہ کو کیسے ختم کر سکتا تھا؟ بہرحال میں نے اسے سمجھوتا کر لیا، میں اس کی مجبوریوں کو قبول کر لیا، اور میں اب ہنسنے لگا۔
شام تک کا وقت ہم نے مختلف تفریحات میں گزارا. ہم رمی کھیلنے بیٹھ گئے تھے. 52 تاش میرے غلام تھے. کس کی مجال تھی کہ میری مرضی کے بغیر چل سکے. میں آسانی سے اسے ہراتا رہا. وہ ہارتی رہی اور ہنستی رہی. پھر شام ہو گئی اور اس نے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی خوبصورت گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے کہا 4:30 بج گئے ہیں. کیا خیال ہے؟ جو تمہارا، میں نے بے تکلفی سے کہا. تب پھر لباس تبدیل کر لو، اس نے کہا اور میں اٹھ کے اپنے کمرے میں آ کر میں نے لباس نکالا اور نوک پلک سے درست ہو کر کمرے سے دروازے کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ وہ اس طرف آتی نظر آئی. مجھے تیار دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی. بہت سے لوگ یہاں آتے ہیں. میں نے بہت سے لوگوں کو تہران کی سیر کرائی ہے، لیکن آج پہلی بار لوگ ہمیں تعجب سے نہیں دیکھیں گے. ہاں، ہم دونوں کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں پسندیدگی کے جذبات ضرور ابھر آئیں گے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا. اس توصیف کا شکریہ، میں نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا اور ہم دونوں باہر نکل آئے. پورچ میں خوبصورت کار کھڑی تھی. سمابا نے اسٹیئرنگ سنبھالی اور کار سٹارٹ ہو کر چل پڑی. سمابا کے حسین بال اڑ رہے تھے. بالوں کے لچوں کے درمیان اس کے سفید چکنے چہرے کے نقوش بے حد جاذب نظر آ رہے تھے. اس نے اپنا پسندیدہ سینٹ استعمال کیا تھا. نہ جانے کیوں یہ خوشبو اس کے بدن سے ہم آہنگ تھی اور اس کے بدن ہی کا ایک جزو معلوم ہوتی تھی. ایسا لگتا تھا جیسے اس خوشبو کے بغیر اس کا جسم نامکمل رہے گا، یا یہ خوشبو اس کے جسم کے علاوہ کہیں اور سے آئے تو اپنا حسن کھو بیٹھے گی. تہران کی سڑکیں حسب معمول رونق تھیں. اہل تہران سڑکوں کی رونق بڑھا رہے تھے. خیابان فردوسی سے گزرتے ہوئے ایک بار پھر کوشلیہ یاد آئی، لیکن میں نے گردن جھٹک کر اسے ذہن سے نکال پھینکا. موسم بے حد خوشگوار تھا. زیریں تہران سے نکل کر ہم شمیران کی طرف چل پڑے. تہران کا یہ حصہ کوہ دماوند کے پہلو میں واقع ہے اور باقی شہر سے 2000 فٹ بلند ہے. سخت گرمیوں میں جب خیابان فردوسی تپنے لگتا ہے تو شمیران میں بہار کا موسم ہوتا ہے. شہری ہنگاموں شور و غل سے دور یہ ماحول بے حد پرسکون تھا. سڑک کے پہلو میں ندی کی گنگناہٹ، پرندوں کی مدھر تانے اور پہاڑی چشموں کی شرشر نے ماحول کو نہ جانے کی بنا دیا تھا. ذہن کو ایک عجیب سی پالیدگی کا احساس ہوتا تھا. سڑک کے دونوں طرف پھولوں کے تختوں اور چناروں کی قطاریں تھیں جن کے پتے سڑک پر بکھر رہے تھے. ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے کسی کے استقبال کے لیے پھول بچھا دیے ہوں. سمابا نے دربند کے بلوارڈ 9 میں کار پارک کی اور دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی. میں بھی دوسری طرف سے اتر آیا. وہ میرے نزدیک آ گئی اور ملائمت سے میرا ہاتھ پکڑ لیا. تب ہم دونوں اس چٹان کی طرف بڑھ گئے جس میں سیڑھیاں ترچھی ہوئی تھیں. ان سیڑھیوں نے ہمیں حسین ریستوران کے فضا ماحول میں پہنچا دیا. سر پر کھلا آسمان، نیچے رنگ برنگی میزیں اور کرسیاں، ان کے نزدیک یہ اہلتے ہوئے سفید پانی کے لاتعداد چشمے. میزوں کے درمیان میں آرائشی گلدانوں کی بجائے ننھے منھے خوبصورت پرندوں کے نفیس پنجرے رکھے ہوئے تھے. ماحول بے حد دلکش اور بے حد حسین تھا. اور پھر سمابا، حسن کی دیوی، یونان کی وینس. میں نے اس کے دمکتے چہرے کو دیکھا اور میرے ذہن میں ایک انوکھا خیال آیا. دنیا نے مجھے ایک شریفانہ زندگی گزارنے سے روک دیا ہے، لیکن جو زندگی مجھے ملی ہے وہ بے حد دلکش ہے، خاص طور سے عورت. میری زندگی کا عورت سے گہرا تعلق ہے. کسی بھی وقت میں عورت سے محروم نہیں رہا ہوں. ایک سے ایک حسین لڑکی، ایک سے ایک عجیب لڑکی ہر وقت میرے ساتھ رہی ہے. کیا یہ حیرت انگیز بات نہیں ہے؟ کیا سوچ رہے ہو نواز؟ سمابا کی مترنم آواز نے مجھے ٹوک دیا. بڑی حسین جگہ ہے سمابا، بڑی رومان پرور، اور پھر تمہاری موجودگی سے اس جگہ کا حسن بڑھ گیا ہے. شکریہ. سمابا دلاویز انداز میں مسکرائی. ویٹر ہمارے نزدیک آ گیا تھا. آپ جو خنک جگر مرغ، اس نے ویٹر کو آرڈر دیا اور وہ گردن جھکا کر چلا گیا. آپ جو خونک بھی خوب تھا. بیئر کے کئی جگ چڑھانے کے بعد طبیعت میں ترنگ آ گئی. سمابا کا چہرہ بھی تمتمانے لگا تھا. اس کی آنکھوں میں لال لال ڈورے چمک رہے تھے اور ان کی گہرائی کچھ اور بڑھ گئی تھی جس نے اس کے حسن میں 4 چاند لگا دیے. میرا دل نہ جانے کیا کیا چاہ رہا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ اس پبلک مقام پر دل کی ایک بھی حسرت پوری نہیں کی جا سکتی. تہران کے تفریحی مقامات اور انگلینڈ کے ساحلوں میں بہت فرق ہے. آپ جو اور جگر مرغ سے نپٹ کر ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا. کیا خیال ہے؟ میں نے سمابا سے پوچھا.
ابھی بہت وقت باقی ہے۔ پھر آؤ، اس نے کہا اور بل ادا کر کے اٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہم شمالی علاقے سے اتر کر تہران کے وسیع سڑکوں پر آ گئے۔ سمابا نے کار کی رفتار غیر معمولی طور پر تیز کر دی تھی۔ میں نے گھبرائے ہوئے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ اسٹیئرنگ پر کنٹرول رکھو سمابا، میں نے بے ساختہ بولا، اور سمابا کھنکدار ہنسی ہنس کر خاموش ہو گئی۔ رفتار وہی رہی تھی، پھر میں بھی بے فکر ہو گیا۔ اب بزدلی بھی نہیں دکھائی جا سکتی تھی۔ تہران پیچھے جا رہا تھا اور پھر ہم قصبہ خراج بھی پیچھے چھوڑ آئے۔ اب کار دریائے خراج کے ساتھ ساتھ لپٹی ہوئی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ دریا سڑک اور پتھریلی چٹانوں کے درمیان سر پٹکتا ہوا بڑی زور و شور سے بہہ رہا تھا، اور دریا کے کنارے درختوں کی گھنی چھاؤں میں رنگ برنگے لباسوں میں ملبوس لوگ بیٹھے مختلف مشاغل میں مصروف تھے۔ ایک موڑ پر دریا درختوں میں گم ہو گیا۔ سمابا نے کار ایک طرف روک دی اور ایک بار پھر ہم نیچے اتر آئے۔ اس ماحول کا بھی جواب نہیں تھا۔ سمابا میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے نیچے وادی میں جانے والی کچی سیڑھیاں طے کرنے لگی۔ میں گہری سانسیں لے رہا تھا۔ سمابا، میں نے اسے آواز دی۔ اس نے اسی انداز میں سیڑھیاں اترتے ہوئے پیار بھرے انداز میں کہا۔ ایک بات پوچھوں؟ ضرور۔ تم بہت سے مہمانوں کے ساتھ یہاں آئی ہوگی؟ ہاں، اس نے کسی قدر سرد لہجے میں کہا۔ کوئی ایسا بھی تھا جو یہاں سے جانے کے بعد تمہیں یاد رہ گیا ہو؟ میں نے کہا، اور سمابا خاموش ہو گئی۔ اس کی خاموشی سے اچانک مجھے احساس ہوا کہ میں نے فطرت سے مجبور ہو کر پھر ایک اہم کانہ سوال کیا ہے۔ وہ پوری صاحب کو اسے اپنے بارے میں بتا چکی تھی، ایک لفظ پر بھی اس نے خلاف چڑھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے بعد یہ سوال؟ میں نے سمابا کے چہرے کی طرف دیکھا، اس پر سوچ کے آثار تھے۔ کیا سوچنے لگی سمابا؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ تمہارے سوال کا جواب، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ کوئی سنجیدہ سوال نہیں ہے، مجھے یہ جگہ بہت پسند آئی ہے۔ میں نے اپنے طور پر پوچھ لیا تھا، یہاں سے جانے کے بعد جب کبھی یہ دلکش وادی یاد آئے گی میں تمہیں ضرور یاد کروں گا۔ اس وادی کا حسن تمہارے بغیر نامکمل ہے، میرا یہی احساس ہے۔ تم اسے کسی اور بات پر مبہول نہ کرنا۔ میں نے جلدی سے کہا اور سمابا ہنس پڑی۔ تقدر چھٹ گیا۔ اس نے میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، نہ ہی میں نے پھر اس سلسلے میں کچھ پوچھنے کی کوشش کی۔ ہم دونوں کچی سیڑھیاں طے کر چکے تھے اور اب دریا کے کنارے پر تھے۔ جھاگ اڑاتے دریا کے کنارے پتھروں پر حسین ترین قالین بچھائے بیٹھے لوگ اپنے آپ میں مگن تھے۔ سمابا مجھے لے کر اس ریسٹورنٹ کی طرف چل پڑی جو تھوڑی دور واقع تھا۔ ہم لوگ کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ یہاں کی مچھلی بے حد لذیذ ہوتی ہے، سمابا بولی۔ تمہیں مچھلی پسند ہے؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ تب پھر مچھلی کھائیں گے، اس نے کہا، اور میں خاموش ہو گیا۔ بلند درختوں میں خوشگوار ہوا کی سرسراہٹ بہتے ہوئے دریا کے شور سے ہم آہنگ ہو کر ایک عجیب سی نغمگی بکھیر جا رہی تھی۔ ریسٹورنٹ کے درمیان ایک کچے تالاب میں دریائے خراج سے پکڑی ہوئی مچھلیاں اچھل رہی تھیں۔ اپنی پسند کی مچھلی خود پکڑو اور ویٹر کے حوالے کر دو، وہ آپ کی میز کے ساتھ ایک چھوٹا سا باورچی خانہ استفادہ کر کے بڑی نفاست کے ساتھ تل دے گا۔ سمابا نے مجھے اس کے بارے میں بتایا اور مجھے یہ طریقہ خاصا دلچسپ معلوم ہوا۔ ہم دونوں حوض کے کنارے جا بیٹھے۔ دوسرے چند لوگ بھی مچھلیاں پکڑ رہے تھے اور کہکے لگا رہے تھے۔ میں نے بھی کوٹ اتار کر سمابا کو دیا، قمیض کی آستین اونچی کی اور حوض میں ہاتھ ڈال دیا۔ ایک مچھلی پر میرا ہاتھ پڑا اور وہ پھسل کر جلدی سے نکل گئی۔ سمابا کے کھنکدار کہکے نے میرے کانوں میں رقص کھول دیا۔ تم بھی کوشش کرو، میں نے اسے دعوت دی۔ نہیں، آج تمہارے ہاتھ سے پکڑی ہوئی مچھلی کھاؤں گی، اس نے ہنستے ہوئے کہا، اور میں پھر کوشش کرنے لگا۔ بہت سی مچھلیاں میرے ہاتھ لگی اور نکل گئیں، لیکن بالآخر ایک مچھلی میری گرفت میں آ گئی اور میں نے اسے باہر نکال کر ایک طرف اچھال دیا۔ ویٹر نے جلدی سے مچھلی اٹھا لی، پھر میں نے ایک اور مچھلی پکڑی اور وہ رومال سے ہاتھ خشک کرتا ہوا اٹھ گیا۔ یہ بچوں کا سا کھیل بہت دلچسپ تھا۔ ہم کئی منٹ اس پر تبصرہ کرتے رہے، پھر اچانک ہم سے تھوڑے فاصلے پر موسیقی کی لہر ابھری۔ چند موسیقان ایران کے روایتی ساز بجا رہے تھے اور پھر دف پر تھا پڑی اور ایک ایرانی موسیقار اپنے غزل الابنے لگا۔ آواز کافی دلکش تھی۔ بیرا مچھلی تل رہا تھا، اس کی سوندھی سوندھی بو نتنوں میں گھس رہی تھی۔ دوسری طرف موسیقار کی دلکش آواز کا تاثر، وہ لمحے میری زندگی میں یادگار تھے۔ بے حد متاثر ہوا تھا میں اس ماحول سے۔ شام ڈھل چکی تھی اور روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ ہم نے لذیذ مچھلی کھائی اور پھر کافی پینے کے بعد اٹھ گئے۔ اب واپسی کا سفر شروع ہوا۔ سمابا نے اب بھی میرے ماہرانہ انداز میں ڈرائیونگ کی
اور اس وقت رات پورے ماحول پر چھا چکی تھی جب ہم اپنی کوٹھی میں داخل ہوئے۔ سمابا کے چہرے پر خوشیاں رقصاں تھیں، میں بھی مسرور تھا، ذہن پر کوئی بار نہیں تھی۔ ہم دونوں مسکراتے ہوئے کوٹھی میں داخل ہو گئے۔ دروازے پر شیفو نے ہمارا استقبال کیا۔ میں نے چونک کر شیفو کو دیکھا، اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا، بالکل تاریکی تھی۔ بہرحال ظاہر ہے وہ ملازمہ تھی۔ تنہائی میں اس نے جس واحدیت کا اظہار کیا تھا وہ مجھے یاد تھی، لیکن بہرحال وہ خانم سمابا کی اجازت کے بغیر مجھ سے اظہار محبت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تم نے تیاریاں کر لی ہیں شیفو؟ سمابا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں خانم، تیاریاں مکمل ہیں، شیفو نے جواب دیا، اور پھر بولی، کھانا کس وقت کھایا جائے گا؟ یہ تو مسٹر نواز ہی بتا سکیں گے۔ کھانا؟ میرا خیال ہے کھانے کی گنجائش تو نہیں رہی، مرغ اور پھر مچھلیاں، میں تب کچھ نہ کھاؤں گا، میں نے جواب دیا۔ ادھر بھی یہی حال ہے، چنانچہ شیفو صرف پھلوں کا انتظام کرو، اور وہ بھی 9 بجے کے بعد، اس سے پہلے ہم آرام کریں گے، کیوں نواز صاحب؟ بالکل ٹھیک، میں نے کہا، اور شیفو خاموشی سے واپس چلی گئی۔ سماوا میرا ہاتھ پکڑے ہوئے ایک اور کمرے میں آ گئی۔ یہ ہماری خوابگاہ نہیں تھی، لیکن خوابگاہی کے انداز میں سجا ہوا ایک کمرہ تھا۔ لباس بدل کر آرام سے لیٹ جائیں، اب ہماری ملاقات 9 بجے کے بعد ہوگی، اس وقت تک آرام کریں، وہ میرے کمرے سے نکلتے ہوئے بولی، اور میں نے گردن ہلا دی۔ پھر میں نے جوتے اتارے، لباس تبدیل کیا اور مسہری پر لیٹ گیا۔ ان تیاریوں کے بارے میں سوچ رہا تھا جو شیفو نے مکمل کر لی تھی۔ میری ذہنی روح بھنکتی رہی، کبھی شمران کی بلند پہاڑیوں پر، کبھی خراج کی وادی کے ریستوران میں، نہ جانے کہاں کہاں۔ بہرحال میں نے ذہن کو کسی تکلیف و خیال سے گندا نہ ہونے دیا، اور اسی طرح طویل وقت گزر گیا۔ تب دروازے پر آہٹ ہوئی، نہ جانے کیوں میں اسی انداز میں لیٹا رہا۔ اندر داخل ہونے والی شیفو تھی، اس نے چورن سے انداز میں مجھے دیکھا، پھر دروازے کی طرف، اور پھر وہ دبے قدموں سے میرے بستر پر آ گئی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے چہرے پر ایسے تاثرات پیدا کر لیے جیسے بے خبر سو رہا ہوں۔ شیفو چند سیکنڈ حالات کا جائزہ لیتی رہی، پھر آہستہ سے جھکی اور اس نے چوری چوری میرے ہونٹوں کو چوم لیا۔ یہ انوکھی بات تھی، انوکھا انداز میری سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ سب کیا تھا؟ شیفو جلدی سے ہٹ گئی تھی، اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے میری طرف دیکھا، پھر دروازے کی طرف، پھر اس کا ایک ہاتھ میرے سینے کی طرف بڑھا۔ غالباً وہ مجھے جگانا چاہتی تھی، لیکن اسے احساس ہوا کہ اس کی حرکت نے میری نیند تو توڑی ہے، تو شاید اس کا دل ایک بار پھر چوری کرنے کو چاہا۔ وہ پھر جھکی اور اس نے اسی انداز میں میرے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے، لیکن اس بار میں نے اچانک دونوں ہاتھ اٹھائے اور اسے دبوچ لیا۔ شیفو ایک ہلکی سی کرا کے ساتھ میرے اوپر گری، اس کا نرم و گداز جسم میرے اوپر تھا اور میں نے اسے پوری قوت سے بھینچ لیا۔ بدوقت تمام وہ اپنا منہ میرے منہ سے ہٹاتے ہوئے بولی، اللہ چھوڑ دو، خانم آ جائے گی۔ وہ تم خانم سے خوفزدہ ہو شیفو؟ میں نے اپنے ہاتھ اور اس سے نیچے پھیلائے ہوئے کہا۔ ہاں بس چھوڑ دو، وہ کبھی بھی یہ بات پسند نہیں کرے گی کہ اس سے پہلے میں تمہارے قریب ہو جاؤں، میری شامت آ جائے گی، اس معاملے میں وہ بڑی جلاد ہے، شیفو نے کہا۔ وہ کسمسا رہی تھی، لیکن میرے ہاتھوں کی حرکت سے اس کی مدافعت کسی قدر سست بھی پڑ گئی۔ تب میں نے اسے خوب بھینچ کر اس کا irritating بوسہ لیا اور وہ نڈھال سی ہو گئی، تاہم میں نے اس بوسے کے بعد اسے چھوڑ دیا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے جسم سے اٹھ گئی، لیکن اس کے ٹینشن میں تیزی تھی۔ اٹھتے ہوئے وہ میرے جسم کا سہارا لیا اور میرے پورے جسم میں انگارے سے سلگ اٹھے۔ اٹھو، خانم بلا رہی ہیں، اس نے اپنی حالت سنبھالتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے؟ آئینہ خانے میں، شیفو نے کہا۔ اوہ، یہ آئینہ خانہ کہاں ہے؟ دیکھ لو گے، اس نے مکمل طور پر خود پر قابو پاتے مسکراتے ہوئے کہا، اور میں کسل مندی سے اٹھ گیا۔ پھر میں شیفو کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آیا۔ یہ پوری کوٹھی میں نے ابھی تک نہیں دیکھی تھی۔ آئینہ خانہ کوٹھی کے انتہائی سرے پر واقع تھا۔ ایک خوبصورت دروازے کو کھول کر میں اندر داخل ہو گیا۔ شیفو دروازے پر ہی رک گئی تھی، میں نے اس پر توجہ نہیں دی اور آئینہ خانے میں داخل ہو گیا۔ در حقیقت آئینہ خانہ تھا۔ چاروں طرف دیواروں میں ہلکے آسمانی آئینے جذب تھے۔ چھت میں رنگین شمعوں کا فانوس لٹک رہا تھا اور صرف ایک فانوس نے اس بڑے ہال نما کمرے کو بکا نور بنا رکھا تھا۔ ایک طرف لمبی سیٹی پڑی ہوئی تھی۔ میں کونے میں ایک چوڑی مسہری تھی جو خوب سجی ہوئی تھی۔ سٹی کے قریب ایک لمبی میز پر پھلوں اور خشک میووں کے برتن سجے ہوئے تھے۔ انہی کے درمیان اعلیٰ قسم کی شراب کی کئی بوتلیں اور بلورے پیمانے رکھے ہوئے تھے۔ تو یہ تیاریاں تھیں، میں نے گہری سانس لے کر سوچا، لیکن سمابا کہاں؟ دوسرے لمحے ایک آئینہ اپنی جگہ سے سرکا اور اس کے عقب سے سمابا باہر نکل آئی۔ میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ انتہائی حسین میک اپ کیا ہوا تھا اس نے،
اس کے بال ناگنوں کے انداز میں بکھرے ہوئے تھے۔ جسم پر ایک باریک جال کا بنا ہوا ایک لباس تھا جو بالکل چست تھا۔ سار رنگ کے لباس میں جگہ جگہ کٹاؤ تھا، جس کے نیچے سے سماوا کا دلکش سفید جسم اس طرح چمک رہا تھا جیسے تاریکی میں شمعیں جل رہی ہوں۔ میں مبہوت اسے دیکھتا رہا۔ وہ مسکراتی ہوئی میرے نزدیک آ گئی۔ اس نے ایک خاص ادا سے میری طرف دونوں ہاتھ بڑھائے اور اپنے جسم کو پیچھے کی طرف جھکا کر انتظار کرنے لگی۔ میں آگے بڑھا اور اس کے قریب پہنچ گیا۔ تب اس نے اپنے ریشمی ہاتھ میری گردن میں ڈال دیے اور میں نے اسے خود میں جذب کر لیا۔ ہمارا بوسہ کئی منٹ طویل تھا اور ابھی ہم اس سے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ کسی دروازے سے شیفو اندر داخل ہو گئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ پارٹ نمبر 16 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول نروان کی تلاش کا بقیہ حصہ پارٹ 17 پہ سماعت فرمائیے۔